تم نے کس کی اجازت سے ارسلان سے بات کی؟ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاطمہ کا منہ توڑ دے، جبکہ فاطمہ اپنے بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہادی اسے ارسلان سے بات کرتے ہوئے پکڑ لے گا۔ اگر دیکھا جاتا تو فاطمہ نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اس نے صرف ارسلان سے اس کا حال چال پوچھا تھا، لیکن یہ بات بھی ہادی کو بری لگ گئی تھی۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہادی چاہتا کیا ہے۔ پہلے اس نے اسے تمام گھر والوں سے الگ کر دیا تھا، اور اب وہ اسے اپنے گھر میں بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس سے جان بوجھ کے بات نہیں کی، فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے مجھے ناشتے کے لیے کہا تھا، میں بس اس کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ہادی نے زور سے فاطمہ کا بازو پکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود کو ہادی کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہادی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھائے دے رہا ہوں، اگر آج کے بعد تم مجھے کسی سے بات کرتی ہوئی نظر بھی آئیں تو میں نے تمہیں جان سے مار دینا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ کا بھائی ہے، اور وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا بھی ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو غلط رنگ نہ دیں۔ فاطمہ نے آخری احتجاج کیا۔ ہادی نے اسے اپنی خون خوار نظروں سے گھورا۔ فاطمہ نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کے بعد ہادی کمرے سے نکل گیا، جبکہ فاطمہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو نکلے گا۔ فاطمہ کی شادی کو ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس کا اپنے گھر آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ اب وہ ہادی کی اجازت کے بغیر نہ تو اپنے گھر میں کال کر سکتی تھی، نہ ہی ان سے ملنے جا سکتی تھی۔ اس نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس کی ساس نے بھی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ اسے ہادی کے رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی اس سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا اور کبھی اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ ابھی پرسوں رات کی بات تھی، ہادی کی فیملی میں ہی ایک شادی تھی۔ فاطمہ کی ساس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس دن فاطمہ نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شادی میں بھی ہر کسی نے فاطمہ کی تعریف کی اور ہادی کی پسند کو داد دی، جبکہ فاطمہ کی نظر شادی میں بھی ہادی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے جب اپنی ساس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس کی ساس نے کہا کہ اس کی ایک ضروری میٹنگ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتا۔ فاطمہ خاموشی سے ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا ہادی کا نمبر تھا۔ ہادی کی کال دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی ہونے لگی، لیکن اس سے بات کرنے کے بعد فاطمہ کو احساس ہوا کہ کم از کم ابھی اسے ہادی کی کال نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ اس وقت تم کہاں پر ہو؟ ہادی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر فاطمہ کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور ہادی کو بتایا کہ وہ امی کے ساتھ ایک شادی پر آئی ہے۔ کس کی اجازت سے؟ اب تو فاطمہ کو یقین ہو گیا کہ آج اس کی شامت آئے گی۔ مجھے امی نے کہا تھا، اس لیے امی کے ساتھ آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بھی یہیں پر ہوں گے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی میٹنگ ہے۔ فاطمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تم نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں پوچھا؟ ابھی کے ابھی وہاں سے اٹھو اور گھر واپس آؤ۔ ہادی نے دوسرا حکم سنایا اور کال کاٹ دی، جبکہ فاطمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسے اپنی ساس کے ساتھ ان کی ایک دوست کے گھر جانا تھا، لیکن یہاں پر تو ہادی نے ایک نیا ہی حکم دے دیا تھا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی ساس اپنے بیٹے کو سمجھا لے گی، اب جا کے اسے اندازہ ہوا کہ وہ خود اپنے بیٹے سے ڈرتی ہیں۔ اس کی ساس نے جلدی سے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ کو گھر چھوڑ دے۔ فاطمہ کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، لیکن اس کی ساس نے بہانہ کر دیا اور اسے تسلی دی کہ تم گھر جاؤ، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، میں اسے کال کر کے سمجھا دوں گی، اور اگر اس نے تمہیں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اسے میرے حوالہ دے دینا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اسے تسلی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً سب ہی ہادی سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فاطمہ اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ہادی لاؤنج میں ہی آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی ناراضگی چھائی ہوئی تھی۔ آہٹ کی آواز پر ہادی نے آنکھیں کھول کر
فاطمہ کی طرف دیکھا تو چند لمحے دیکھتا رہ گیا۔ فاطمہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتری ہو۔ تھوڑی دیر وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھیں دوبارہ سے لال ہو گئیں۔ اس نے فاطمہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، جبکہ فاطمہ کا دل اندر سے ایک سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ فاطمہ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ ہادی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گی۔ اسے اپنی ساس کی باتیں بھول گئی تھیں، وہ صرف اور صرف ہادی کے غصے سے پناہ چاہتی تھی، جو اسے ملنا ممکن ہی نہیں، ناممکن تھا۔ کس کی شادی تھی؟ ہادی نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کوئی جواب دیتی، ہادی نے ایک نوکرانی کو آواز دے کر کہا کہ کسی کو بھی لاؤنج میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، جب تک وہ دونوں یہاں پر ہیں کوئی بھی لاؤنج کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی، فاطمہ کو لگا کہ کسی نے اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ یہ انسان اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ہاں، تو میں نے تم سے پوچھا کس کی شادی تھی؟ اس بار ہادی کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ فاطمہ نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اسے بتایا کہ اس کی ساس کی دوست کے بیٹے کی شادی تھی۔ کون کون آیا ہوا تھا وہاں پر؟ ہادی نے دوسرا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ فاطمہ نے جھجکتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ کون کون آیا ہوا تھا وہاں پر؟ اس بار ہادی زور سے دھاڑا۔ فاطمہ کا پورا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تقریباً سبھی لوگ آئے ہوئے تھے، میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ میں علیحدہ سے ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ آپ نہیں آ رہے۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ تمہیں اس حالت میں کس کس نے دیکھا ہے؟ ہادی نے اس کے جواب کو نظر انداز کیا اور اگلا سوال کر دیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس میں واقعی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب فاطمہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن ہادی کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اسے صرف اور صرف اپنے سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ وہ فاطمہ کے قریب آ کر بیٹھا، اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ تمہیں پتہ ہے فاطمہ، مجھے دوبارہ سوال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں تم سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس حالت میں کس کس نے دیکھا؟ فاطمہ کو لگ رہا تھا اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ اسے اس انسان سے واقعی میں خوف آ رہا تھا۔ اسے یہ انسان ایک پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ سب ہی لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے ہی مجھے دیکھا۔ مطلب وہاں پر مرد حضرات بھی موجود تھے۔ اس بار ہادی نے ایک عجیب سے انداز میں پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا غصہ آتا ہے جب کوئی میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے؟ یہی وجہ ہے میں پارٹیز میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، اور اگر لے کر جاؤں بھی تو میں تمہیں اچھے حلیے میں لے کر جاتا ہوں، نہ کہ اس بے حیائی والے لباس میں۔ اب ہادی اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، جبکہ فاطمہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آج تک اس انسان کو سمجھ نہیں پائی تھی، جو ایک لمحے اس سے پیار سے بات کر رہا ہوتا تھا، جبکہ دوسرے لمحے اس سے اس قدر غصے میں بات کرتا تھا کہ فاطمہ کی روح کانپ جاتی۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی امی کو سمجھایا بھی تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کی غلطی تھی۔ اب 1 منٹ کے اندر اندر اپنے کمرے میں جاؤ اور لباس تبدیل کرو۔ اگلے 2 دن تک تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اگر مجھے کسی سے بھی یہ معلوم ہوا کہ تم اپنے کمرے سے باہر نکلی ہو تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2 دن میں ایک ضروری کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، لیکن میرے تمام نوکر تم پر نظر رکھیں گے۔ ان 2 دنوں میں نہ تو تم کسی سے ملو گی اور نہ ہی کسی سے رابطہ رکھو گی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پیاری لڑکی؟ ہادی نے پیار سے کہہ کر اس کے بال سنوارے، جبکہ فاطمہ منہ کھولے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ہادی سے بات کرنے والی تھی کہ وہ کل اپنے گھر جا رہی ہے کیونکہ اس کے بھائی کی برتھ ڈے تھی، یہاں ہادی کا نیا حکم سن کر اسے نئے سرے سے رونا آ گیا۔ چلو اب اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ تمہارے کمرے میں جانے کے بعد میں نے بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ ہادی نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہادی کا بازو زور سے جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر ہادی کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟
اب تم پورا 1 ہفتہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی اور اگلا پورا مہینہ اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ یہ کہہ کر ہادی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسے کمرے میں جا کر بند کر دیا، جبکہ فاطمہ چیختی چلاتی رہی، لیکن ہادی پر اس کا رتی برابر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھا ہی ایک پتھر دل انسان، لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ اگر فاطمہ کو پتہ چل جاتا کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے تو فاطمہ کو اس کی اس حالت پر رونا آتا، لیکن ہادی کسی کے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ کے علاوہ وہ کسی اور سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہادی کی ماں کو تو لگتا تھا کہ یہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن فاطمہ کو دیکھ کر ہادی اپنا دل کھو بیٹھا، اور یوں فاطمہ کو اس نے اپنا لیا، لیکن اس کی وحشت کم نہ ہو سکی، بلکہ الٹا فاطمہ اس کی وحشت کا شکار ہونے لگی۔ فاطمہ اکثر اس کی ماں سے یہ سوال کرتی تھی کہ ہادی اس طرح کا کیوں ہے؟ اس کی ماں ایک گہرا سانس لیتی اور بات ٹال دیتی۔ آج تک انہوں نے ہادی کی حالت کے بارے میں فاطمہ کو نہیں بتایا تھا۔ پورا 1 ہفتہ فاطمہ کمرے میں بند رہی اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس دوران نہ تو وہ کمرے سے باہر نکل سکتی تھی، نہ ہی فون پر کسی سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ پورا دن یوں ہی کمرے کے اندر لیٹی رہتی۔ یہ شکر تھا کہ اس کے کمرے میں اس کی پسند کی کتابیں موجود تھیں، جن کو پڑھ کر وہ اپنا وقت گزار لیا کرتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد دروازہ کھلا۔ اسے ہادی کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ہادی کو دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ہادی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو ہماری زوجہ بیگم ہم سے ناراض ہے؟ ہادی یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فاطمہ کو اس کا یہ رویہ دیکھ دیکھ کر چڑ ہو رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ناراض ہوں یا راضی ہوں، تم نے تو اپنا حکم سنانا ہوتا ہے اور پھر یہاں سے چلے جانا ہوتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے دل کی حالت کی کیا فکر؟ فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت مایوس تھا، کیونکہ وہ ہادی سے شکایتیں کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن اس کی شکایتوں کا ہادی پر آج تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی کرنے والا انسان تھا۔ چلو یہ باتیں چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تم نے مجھے کتنا یاد کیا؟ ہادی نے اس سے ایک اگلا سوال کیا۔ فاطمہ نے ایک نظر ہادی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بلا شبہ دنیا کے حسین ترین مردوں میں سے ایک مرد تھا، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ فاطمہ کو بہت غصہ دلاتا تھا۔ بہت زیادہ یاد کیا، فاطمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کی مرضی کا جواب دیا۔ یہ سن کر ہادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے گیا، جہاں پر فاطمہ کی ساس سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو دیکھ کر انہوں نے ایک مسکراہٹ فاطمہ کی طرف اچھالی، جس کا فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے عرصے بعد وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے ایک قید سے آزادی ملی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد ہادی نے اسے ایک نئی خبر سنائی۔ وہ فاطمہ کے ساتھ گھومنے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا تھا۔ فاطمہ کی اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش اس کا خواب بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہادی کی بات مان لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اب اس نے اس کی بات سے انکار کیا تو نہ تو وہ اپنے گھر جا سکے گی اور نہ ہی کہیں گھوم پھر سکے گی۔ اس لیے بہتری اسی میں تھی کہ جو ہادی کہتا ہے اسی کو مان لو۔ 1 ہفتہ وہ آس پاس کی جگہوں میں گھومتے رہے اور پھر ہادی دوبارہ سے آفس کے کچھ کاموں کی وجہ سے مصروف ہو گیا۔ اس دوران فاطمہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف ان دنوں بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا، جبکہ فاطمہ کو شروع سے ہی برف باری بہت پسند تھی۔ اس کو کبھی بھی سردی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ ہادی اسے ہدایت دے چکا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھے گی، سردی میں باہر نہیں نکلے گی۔ اس دن بھی ہلکی ہلکی بارش اور برف باری ہو رہی تھی۔ اس دوران فاطمہ چھت پر برف باری اور بارش کے مزے لیتی رہی، لیکن جب وہ نیچے آئی تب اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ بخار کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس سے اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نوکرانیوں نے جب فاطمہ کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس حالت میں انہیں ہادی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ انہیں ہادی نے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ وہ فاطمہ کو سردی میں باہر نہیں گھومنے دیں گی۔ اگر فاطمہ کو کچھ ہوا تو وہ نوکرانیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ فاطمہ کی خاص ملازمہ نے اس کے سامنے ہادی کے خیالات کا جب ذکر کیا تو فاطمہ نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس حالت میں ہادی اسے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ اس کا خیال رکھے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی الٹے دماغ کا مالک ہے۔
فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں جبکہ اس کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ ٹھیک ہو. شام کے وقت ہادی اپنے مخصوص ٹائم پر گھر کے اندر داخل ہوا اور فاطمہ کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. آج وہ بہت خاموش لگ رہا تھا. فاطمہ کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا. کیسا رہا دن آپ کا؟ فاطمہ نے اس سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا. بہتر تھا. تم اپنا بتاؤ، تمہارا دن کیسا گزرا آج؟ سارا دن تم نے کیا کیا؟ ہادی نے الٹا فاطمہ سے سوال کر لیا. میرا دن بھی اچھا تھا. مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ہادی نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا. فاطمہ ہادی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے. نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی سردی لگ گئی ہے. تھوڑی سی؟ ہادی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. اس سے پہلے کہ فاطمہ اسے کوئی جواب دیتی، ہادی خاص نوکرانی کو آواز دینے لگا. پہلی ہی آواز پر شبانہ بیگم چراغ کے جن کی طرح ہادی کے سامنے حاضر ہوئیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ اسے باہر نہیں نکلنے دیجیے گا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نوکری پیاری نہیں ہے. ہادی نے ان سے انتہائی سخت لہجے میں بات کی. ہادی کی آواز سن کر نوکرانی گڑبڑا گئی. جلدی سے کہنے لگی کہ میں نے انہیں باہر نہیں نکلنے دیا تھا. اب آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گی. یہ کہہ کر ہادی نے ان کے سامنے ایک ویڈیو چلا دی جہاں پر فاطمہ چھت پر بارش میں نہا رہی تھی. فاطمہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہادی نے وہاں پر بھی کیمرے لگا رکھے ہیں. یہ دیکھ کر فاطمہ اور نوکرانی دونوں بالکل ساکت رہ گئے. نوکرانی جلدی سے ہادی سے معافی مانگنے لگی. ہادی نے انتہائی غصے میں اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا. اب اس کا رخ فاطمہ کی طرف تھا. فاطمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی شامت آنے والی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہونے جا رہا تھا. میری جان فاطمہ، میری پیاری سی بیوی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دیا کروں تو اس پر عمل کیا کرو، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا؟ ہادی اس سے نہایت ہی پیار میں بات کر رہا تھا یا اس کی بے عزتی کر رہا تھا. فاطمہ یہ بات سمجھ نہیں پائی. اسے صرف اور صرف ہادی کا بدلا ہوا لہجہ دکھائی دے رہا تھا جو کہ خطرے کی نشانی تھا. میری بات نہ ماننے کی وجہ سے تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی. تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری خراب حالت دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں تکلیف دیتا ہوں. ہادی کا لہجہ دوبارہ ایک برف کی مانند سرد ہو گیا. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ہادی کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس سے معافی مانگنے لگی. وہ فی الحال ہادی کی کوئی بھی سزا سہنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس انسان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. وہ اپنے پیاروں پر بھی رحم نہیں کرتا تھا. مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی. تمہیں معاف کر دیا تو تم ہر بار کی طرح وہی غلطی کرو گی، اس لیے میں تمہیں اس بار معاف نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی سزا دینے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہادی خان کی بات ماننا کس قدر ضروری ہے. ہادی بہت ہی پیار سے اس سے بات کر رہا تھا. نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ نہیں کروں گی. ہادی نے اس کی بات یکسر اگنور کی اور اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ مجھے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، فاطمہ نے ایک دم ہی جواب دیا. فاطمہ کا جواب سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھ سے تو ہر کسی کو ڈر لگتا ہے. میں اپنے علاوہ بات کر رہا ہوں. تمہیں میرے علاوہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ فاطمہ نے الٹا اس سے سوال کیا. تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ فی الحال میں تم سے صرف ایک چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر جب میں نے خود پتہ لگا لیا تو پھر وہ ایک چیز نہیں رہے گی، وہ بہت سی چیزیں ہو جائیں گی جن سے تم ڈرتی ہوگی. ہادی نے اس سے نہایت ہی عجیب لہجے میں کہا. مجھے بچھو سے بہت ڈر لگتا ہے، فاطمہ نے اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا. فاطمہ کی بات سن کر ہادی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی. ارے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میرا پسندیدہ جانور ہے. تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھے بچھو کس قدر پسند ہے. میں نے تو کئی بچھو پال کے رکھے ہوئے ہیں، تمہیں دکھاؤں؟ ہادی کی بات سن کر فاطمہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو. اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ہادی اس کی سزا بھلا کر یوں ہی اس سے پوچھ رہا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے.
تم یہیں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ہادی اسے وہیں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ فاطمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور گھر کے اندر بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہادی جب لاؤنج میں آیا تو وہاں پر فاطمہ موجود نہیں تھی۔ ہادی نے ایک نظر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈبے کی طرف دیکھا جہاں پر بہت سے بچھو قید تھے، لیکن ان سب کا زہر نکلا ہوا تھا۔ یہ نقصان پہنچانے کی حالت میں نہیں تھے۔ اب تم میرے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہی ہو، ہادی نے اونچی آواز میں کہا۔ گھر چھوٹا سا تھا، اسی وجہ سے فاطمہ کو ہادی کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے زور سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ ہادی اس کی آواز نہ سن سکے۔ دوسری طرف ہادی اچھی طرح جانتا تھا کہ فاطمہ کہاں پر چھپی ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر فاطمہ کے جذبات سے کھیل رہا تھا، لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ بہت ضدی ہے اور وہ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا اسے کوئی سزا نہ مل جائے۔ اسی وجہ سے اسے سزا دینا ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فاطمہ کو تلاش کر لیا۔ فاطمہ کی نظر جب اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچھو کے ڈبے پر پڑی تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ ہادی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ہادی اس کے یوں لپٹنے پر ایک دم ہی ساکت ہو گیا۔ فاطمہ کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ہادی سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاؤں میں گر گئی، اس کی منتیں کرنے لگی۔ نہ جانے ہادی کے دل کو ایک دم سے کیا ہوا، وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ فاطمہ وہیں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نوکرانی وہاں آئی اور فاطمہ کو اٹھا کر لاؤنج میں لے گئی۔ فاطمہ کا خوف کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ہادی سڑکوں پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو زندگی میں پہلی بار اس قدر شدت سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل نرمی سے دھڑکا تھا۔ پہلے وہ فاطمہ کو اکثر تنگ کرتا تھا، لیکن فاطمہ کبھی بھی یوں بے چین نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے کبھی فاطمہ کو یوں خوفزدہ دیکھا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فاطمہ کا سوال گونجا۔ جب فاطمہ نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہادی نے بہت پیار سے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ ابھی ہادی خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ اس سوال پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ واقعی فاطمہ سے محبت کرتا تھا تو وہ فاطمہ کو تنگ کیوں کرتا تھا، اسے تکلیف کیوں دیتا تھا؟ کیا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں فاطمہ کا قصور تھا؟ نہیں، بلکہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد وہ دوبارہ گھر واپس آیا، جہاں فاطمہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ فاطمہ کو یوں خوف زدہ دیکھ کر ہادی کو ایک دم ہی شرمندگی نے آ گھیرا۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کا دل بدل چکا ہے۔ ہادی فاطمہ کے پاس آیا، اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کا دل بدل چکا ہے۔ ہادی فاطمہ کے پاس گیا، اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی۔ کیا آپ مجھے دوبارہ سے سزا دیں گے؟ فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صرف اور صرف تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہادی نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے اوپر بیتی ساری داستان فاطمہ کو سنا دی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کے پورے خاندان کو ان کے دشمنوں نے مار دیا تھا۔ ان سب کو ہادی کی نظروں کے سامنے مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہادی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ چھوٹی سی عمر سے ہی وہ بہت زیادہ سفاک بن گیا تھا، اور پھر ان سب کی سزا وہ دوسرے لوگوں کو دیتا تھا۔ فی الحال ہادی جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے تایا اور تائی جان تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ ہادی کے ذہن کو اس حادثے سے پاک نہیں کر پائے تھے۔ اس کے بعد ہادی نے اپنے خاندان کا اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیا تھا، لیکن پھر اس کا دل ایک دم ہی سخت بن گیا۔ کوئی بھی چیز اس کے دل کو خوش نہیں کرتی تھی، اور پھر جب فاطمہ اس کی زندگی میں آئی تو اس کا دل دوبارہ سے نرم پڑنے لگا، لیکن اس کی وحشت ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو تکلیف پہنچا دیتا تھا، کیونکہ وہ عادت سے مجبور تھا۔ آج جب اس نے فاطمہ کی حالت دیکھی تو اسے شرمندگی ہوئی،
اتنے عرصے میں اسے پہلی بار شرمندگی ہوئی تھی، اسے پہلی بار دکھ ہوا تھا۔ ہادی کی باتیں سن کر فاطمہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد ہادی کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی، اور نہ ہی وہ کام کرے گی جس سے ہادی ناراض ہوتا ہو یا جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہو۔ تھوڑے عرصے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے اور زندگی دوبارہ سے معمول پر آ گئی۔ فاطمہ، جس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہادی کی ہر بات مانے گی، تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ نہ جانے اسے کیوں ہادی کو تنگ کرتے ہوئے مزہ آتا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ ہادی اسے چاہ کر بھی سزا نہیں دے گا۔ ہادی اکثر اس سے کہتا کہ فاطمہ، تم میرے غصے کو آزما رہی ہو، مجھے دوبارہ سے شیطان بننے پر مجبور نہ کرو، جبکہ فاطمہ آگے سے بے شرموں کی طرح ہنس دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ہادی اسے کبھی بھی نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس نے ہادی کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیا تھا۔ اسے اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی تھی کہ وہ ہادی کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور اس کی محبت کی پہلی حقدار تھی۔